بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں آج کل ایک بیانیہ چل رہا ہے مارشل کے نام سے، یعنی لوگوں کو مارشل بننے کا بڑا شوق ہے۔ مارشل بننے کا شوق میں نے 3 کیٹاگرائز میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ذلیل مارشل، اس کے بعد فیلڈ مارشل اور اس کے بعد عظیم مارشل۔ پاکستان کی ہسٹری میں جو میں نے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے دیکھی ہے، آج کل جو پاکستان میں جو پرائم منسٹر کے عہدے پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ انتہائی کرپٹ اور ذلیل قسم کا انسان ہے، جو ذلیل مارشل کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شخص اخلاقی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی حواس باختہ ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے قوم کے لیے۔ یہ صرف اپنی کرسی کو ریٹین کرنے کے لیے ایسی باتیں کر جاتا ہے جو اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ اردل قسم کا وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے، یہ کرائم منسٹر کہلوانے کا حقدار ہے۔ اس نے عوام کا جو ڈاکہ ڈالا ہے اور 17 سیٹوں پر اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، تو یعنی کہ اس کو ذلیل ہونے کا بڑا شوق ہے۔ اس شخص نے بوٹ پالش کرنے کی حدیں کراس کر دی، کہ اس شخص کو نہ اپنی عزت کا خیال، نہ اس کو پاکستان کی قوم کی عزت کا خیال، اس کو صرف نشہ ہے تو وہ کرسی کا نشہ ہے۔ اس سے جو مرضی کام آپ لیے جائیں، اس نے وہ کام کرتے رہنا ہے اچھے بچے بن کے۔ اس کو اپنی نہ آنر کی عزت، نہ اس کو قوم کی آنر کی عزت۔ اب یہ در بدر دوسرے ملکوں میں پھر رہا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا پھر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی جنگ کے اندر سپورٹ کی۔ کبھی ترکی جا رہا ہے، کبھی آذربائیجان جا رہا ہے اور سرکار اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ کیا ایسے حکومتیں چلائی جاتی ہیں؟ کیا پرائم منسٹر اس طریقے سے آرمی چیف کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے؟ کس کی حکومت ہے ملک میں اندر؟ اس ذلیل مارشل کے نیچے اور بھی کئی ذلیل مارشل ہیں، جس میں ذلیل مارشل قاضی فائز عیسیٰ ذلیل مارشل کا رول ادا کر کے گیا ہے، سکندر سلطان راجہ ذلیل مارشل کا رول ادا کر کے گیا، اور جنرل باجوہ ذلیل مارشل کا رول ادا کر کے گیا، DGI سابق نوید انجم وہ بھی ذلیل مارشل کا رول ادا کر کے گیا۔ ان لوگوں نے مل کر پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور پاکستان کی ترقی میں یہ صحیح رکاوٹ بنے ہیں، اور دوسروں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس ذلیل مارشل کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس کا اسسٹنٹ ذلیل مارشل ہے واصف علی زرداری ہے۔ بندہ اس سے پوچھے، ایک دفعہ تو یہ نعرے لگاتا تھا کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آج یہ کیسے تلوے چاٹ رہا ہے باپ بیٹا۔ انہوں نے تلوے چاٹنے کی حدیں کراس کر دی ہیں۔ ان کو فاؤنڈیشن آف موریلٹی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہماری اخلاقی قدریں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کو الحمد و شریف کا ان کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا، اور ان کو یہ الحمد و شریف ہی ٹھیک نہیں ہوگی، ان کو پوری نماز ہی پڑھنی نہیں آتی۔ یہ اس ٹائپ کے ذلیل قسم کے حکمران یہ ہمارے اوپر جو مسلط کر دیے ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ اس قوم کا ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بڑی بڑی بزنس امپائریں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے بزنس مینوں سے، فیوڈلوں سے اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹوں کے ساتھ ان کی سانجھے داری ہے، اور یہ پاکستان کو کس چوراہے پر لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کی عوام جو غربت کی چکی میں پس رہی ہے، اس کو یہ ایشو بناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایشو صرف اس ایشو کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ان کی پاور زیادہ سے زیادہ ہو جائے، حالانکہ ان کی پاور تو ہے نہیں، یہ پاور لیس لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے نیچے جو چھوٹے ذلیل مارشل کام کر رہے ہیں، اس میں منیف فاروق جیسے ٹاؤٹ صحافی اور فیصل واڈا جیسے پالشیے، جو کبھی کاشف عباسی کے پروگرام میں بوٹ لے کر گیا تھا اور نون لیگ والوں کو کہتا تھا یہ بوٹ پالشیے ہیں۔ اس کو شرم نہیں آتی، یہ یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتا۔ عمران خان نے اس کو MNA کا ٹکٹ دیا، یا MNA بنا، اس کو سینیٹر بنوایا، اس کو سیاست سکھائی۔ آج یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیاست کیسے کرنی ہے، کون ہے سیاست کا باپ؟ تمہارے سیاست کا باپ عمران خان ہے، تم نے سیاست اس سے سیکھی ہے۔ تمہارے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے؟ تم ہر ٹاک شو پہ جا کے بیٹھ جاتے ہو اور جا کے ایک نیا بیانیہ دیتے ہو، جیسے تم بڑے ہمارے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، تم بڑے یعنی کہ انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو۔ میں ان صحافیوں کو
کہ کریکٹر پر مجھے شک ہے جو آپ کو پروگرام میں بلاتے ہیں اور جو آپ سے مختلف باتیں کرتے ہیں اور ٹاک شو میں کرنٹ افیئر پر ڈسکشن کرتے ہیں، مجھے تو ان صحافیوں کی صحافت پہ یعنی کہ شک ہے کہ آپ جیسے ٹاؤٹوں کو سامنے بٹھا کر اور بڑے وہ فخر سے یعنی کہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ذلیل مارشل کے بعد اگلا کام آتا ہے فیلڈ مارشل۔ آج کل ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے اور ایک جعلی تصویر ان کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہے کہ یہ پاک بھارت جنگ کی ایک تصویر تھی، جو کہ حالانکہ چائنا کی جنگی مشقوں کی ایک تصویر تھی۔ سوشل میڈیا سب کچھ یعنی کہ دکھا دیتا ہے۔ ان کو فیلڈ مارشل بننے کا بڑا شوق چڑھا ہوا تھا، انہوں نے فیلڈ مارشل بن گئے۔ ایک جعلی وزیر اعظم نے، فارم 47 کی حکومت نے ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ اگر کوئی جینوین حکومت ہوتی فیلڈ مارشل بناتی تو زیادہ یعنی کہ کریڈیبل بات تھی، لیکن ان کو فیلڈ مارشل بننے کا بڑا شوق چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے فیلڈ مارشل بننے سے پہلے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ انہوں نے لندن پلان کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا۔ پاکستان کی سب سے مشہور اور یعنی کہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا اس نے ذمہ لیا۔ اس نے 26 نومبر کو اپنی عوام کے اوپر گولیاں چلوائی، اس نے پورا کا پورا الیکشن چوری کروایا، اس نے 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر پہ بٹھایا، اس نے 180 سیٹوں والوں کو جیل کے اندر کر دیا، اور پاکستان کی عوام جو غربت کی یعنی کہ چکی میں ابھی تک پس رہی ہے، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ جو عوام نے رائے دی تھی اس نے اس رائے کو ڈائیورٹ کر کے ایک ایسے شخص کو یعنی کہ حکومت کا سربراہ بنا دیا جس پر 22 ارب کی کرپشن کا الزام تھا، اور ایک ایسے صدر کو صدر بنا دیا جس نے منی لانڈرنگ کر کے اور شوگر ملیں لگا کر اور غیر ملکی یعنی کہ سرمایہ داری میں اپنی جائیدادیں بنا کر یعنی کہ اس نے اپنا نام کمایا، مسٹر 10% کا لقب اس نے کہلوایا، اس کو انہوں نے صدر بنا دیا۔ یہ ان کی فیلڈ مارشل کے یہ کارنامے ہیں۔ عدلیہ کو انہوں نے یرغمال بنا لیا، 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو یعنی کہ اپنے شکنجے میں کس لیا۔ یہ ان کے کارنامے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پاکستان نے 3-4 دن تو ویٹ ہی کرتا رہا، لیکن اگر ایئر چیف بروقت طور پر یعنی کہ ان کو باور نہ کراتے اور ریٹیلیٹ نہ کرتے تو یہ انڈیا کو سے مار کھاتے رہتے۔ ان کو یعنی کہ انڈیا کے میزائلوں کا انتظار تھا، اپنی بیس کے اوپر ان کے میزائل جب آ کر لگ گئے تو پھر ایئر مارشل کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے۔ فیلڈ مارشل تو وہ حقدار تھا بننے کا جس نے اپنے جوانوں کے ذریعے انڈیا کو ایک منہ توڑ جواب دیا اور انڈیا کو بیک فٹ پر دھکیل دیا، اور مودی کو یہ بتلا دیا کہ تم نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو ہم تمہارا وہ حاصل کریں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ اس فیلڈ مارشل کے یہ کارنامے ہیں جس سے پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے۔ ان 3 سالوں میں رجیم چینج آپریشن جب سے ہوا ہے، 3 سالوں میں پاکستان نے $100 ارب کا نقصان کر دیا ہے۔ اس فیلڈ مارشل کے ہوتے ہوئے اپنے ہی لوگوں پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ اس فیلڈ مارشل کے ہوتے ہوئے خزدار میں APS کے بچوں کے اوپر پھر یعنی کہ حملہ ہوا، ان معصوم بچوں کی جانیں چلی گئی۔ ان پیرنٹ سے پوچھیں جن کے بچوں کی جانیں گئی ہیں، اگر تمہارے کسی ایک بچے کی جان چلی جائے گی تو تمہیں پھر عقل آئے گی، یعنی کہ وہ ہاتھ تمہارے گربانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تمہیں عقل آئے گی۔ عوام کی ٹالرنس کا تم حساب لے رہے ہو، عوام کی ٹالرنس لیول چیک کر رہے ہو۔ اگر عوام کا ٹالرنس لیول ان بیلنس ہو گیا تو پھر آپ لوگ یعنی کہ بچ نہیں سکیں گے۔ آپ لوگ یعنی کہ چھپتے پھریں گے اس ملک کے اندر اور پوری دنیا میں چھپتے پھریں گے۔ جو کالک ہماری عدلیہ نے اپنے منہ کے اوپر ملی ہے، ایسے وہ جج جو کرپٹ ہیں اور جو ضمیر کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں، اس عوام کی رائے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کی ٹیکس کے پیسوں کی سیلری لے رہے ہیں اور اسی عوام کو دبا رہے ہیں۔ میں ان ججوں کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا، کیا تم نے اسٹیبلشمنٹ کو اگلے جہاں بھی جا کے جواب دینا ہے؟ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ پاکستانی عوام کا وقت ضائع کر رہے ہو، تم سارے جعلی کیسوں میں تم لوگوں نے کیس لگائے ہوئے ہیں، ان سے وقت ضائع کر رہے ہو، عوام کا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، اور اس ملک کی یعنی کہ ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو۔ تم انصاف ہی نہیں کر سکتے، جو تمہاری ڈوریں کوئی اور ہلاتا ہے، تمہیں کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے، تم اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہو۔ تو عمران خان کے کیس کیوں نہیں لگا رہے؟ وہ میرٹ پہ ہے شخص، وہ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ذلیل مارشل کے بعد یہ فیلڈ مارشل صاحب تھے، اور اس کے بعد ایک ہے عظیم مارشل پاکستان کا۔ پاکستان کے اس عظیم مارشل کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، جس نے اس قوم کو جگایا کہ تمہارے حقوق پہ جو لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اپنے حق لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے عوام کو ایسی اویئرنیس دی کہ وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ ایک عمران خان نہیں ہے، وہ 18 سے 20 کروڑ عمران خان ہے۔ آپ کس عمران خان کو بلی چڑھاؤ گے، کس عمران کا قتل کرو گے؟ یہاں تو 18 سے 20 کروڑ عمران خان بنے ہوئے ہیں، کس کو آپ لوگ پکڑو گے؟ اس شخص کا اس قوم پہ بڑا احسان ہے، اس نے اس قوم کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کیا۔
پاکستان کی آنر میں اضافہ کیا، پاکستان کے غریب لوگوں کا اس نے سوچا، پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اس نے خرچ کرنا چاہا، پاکستان میں بلین سونامی لے کے آیا تاکہ ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائی جائے، ماحولیاتی کلائمیٹ چینج کی اس کو اویئرنیس تھی، پوری دنیا میں اس کے کارناموں کو سراہا گیا، پاکستان کا GDP 6.5 سے اوپر چلا گیا۔ یہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور غیر ملکی آقاؤں کے ساتھ مل کر اس کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ اس دن جس دن وہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا تو صحافی بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے 12 بجے آ کر عدالتیں کھول لی، اس جسٹس بندیال کو شرم نہیں آئی کہ اس نے رات کو 12 بجے کیوں عدالتیں کھولی ہیں؟ اس کو تو سائفر پڑھنا نصیب نہیں ہوا کہ اگر وہ سائفر ہی پڑھ لیتا کہ ملک کا پرائم منسٹر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کا بھی گھناؤنا کردار تھا۔ اس عظیم مارشل کو میں سلیوٹ کرتا ہوں جس نے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی، آج جیل میں بھی بیٹھا ہے لیکن عوام اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تم جو مرضی انڈیا کے ساتھ جنگ جیت بھی آؤ، آزاد کشمیر آزاد بھی کروا لو نا، پورا انڈیا بھی لے لو، تمہاری وہ عزت نہیں ہے جتنی عمران خان کی اللہ پاک نے عزت دی ہے۔ اللہ پاک چاہے تو عزت کے نقشوں میں بٹھا کے ذلت دے دے، اور اللہ پاک چاہے تو ذلت کے نقشوں میں بٹھا کے عزت دے دے۔ اس کی یہ زندہ مثال یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت پہ بھی ہیں، اور آپ کا پرائم منسٹر بھی ہے، آپ کا صدر بھی ہے، آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے، آپ کا چیف الیکشن کمشنر بھی ہے، آپ کا DGIS بھی ہے، آپ کا DGISPR بھی ہے۔ تمام مل کر نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام ٹاؤٹ صحافی مل کر آپ لوگوں کا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ عمران خان کے ایک ٹویٹ کے آگے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس شخص کا اللہ پر سٹرونگ یقین ہے، وہ اس کو پتہ ہے ایک دن قبر میں جانا ہے، وہ جس دن آئے گا وہ قبر میں چلا جائے گا، وہ ہنستا ہوا یعنی کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے گا، لیکن وہ تم لوگوں سے کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ تم لوگوں سے اس عوام کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ ایسا شخص ہے جس نے دینی مدرسہ کے بچوں کو اپنا بچہ کہا، کہنے لگا ان 25 کروڑ بچوں کو کون اون کرے گا؟ یہ غریب گھروں کے بچے ہیں جو دینی مدارس میں یعنی کہ پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ کیوں نہیں ڈاکٹر انجینئر بنتے؟ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ کے ملک کی ترقی میں کوئی رول ادا کرتے؟ ان کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی، ان کو یعنی کہ حکومتی بجٹ میں ان کو بجٹ نہیں دیا جاتا۔ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے صرف بیکن ہاؤس ایچسن کالج میں پڑھنے والے، گیریزن اکیڈمی میں پڑھنے والے ہیں، یا DPS اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں؟ باقی یہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھنے والے لوور مڈل کلاس کے لوگ اور مڈل کلاس کے لوگ، کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں ایکول اپرچونٹی دی جاتی؟ ان کو کیوں نہیں بوسٹ اپ کرنے کے لیے وہ فیوچر کے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ایسے اسٹیپ دیے جاتے جس کی وجہ سے یہ لوگ ترقی کر سکیں؟ لیکن آپ لوگوں کا منشور یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ عوام جائے بھاڑ میں، عوام مرتی ہے تو مرے، عوام سسکتی ہے تو سسکے، لیکن آپ لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ملک کا GDP یعنی کہ 1% سے بھی کم ہے، کیا کیا 3 سالوں میں آپ لوگوں نے؟ کیا آپ لوگوں کی کارکردگی ہے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو بڑے تجربہ کار کہتے تھے، آپ لوگ اس قوم کے قومی مجرم ہو۔ ایک دن انشاءاللہ احتساب کا آئے گا، اور وہ احتساب کی عدالت جب لگے گی، وہ اسلامی عدالت لگے گی، اس میں آپ لوگ انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو لے کے آئے گا۔ آپ لوگوں کی اولادیں آپ لوگوں کو گھر سے دھکے دے کے نکالیں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ دن دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے جو اس قوم پر ظلم کیے ہیں، ان قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو عزت کو تار تار کیا ہے، جو ان کو سڑکوں پر گھسیٹا ہے آپ لوگوں نے، یہ اس کا آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان میں جو آج یعنی کہ عزت کے جو نقشے میں اور جو عزت دار جو شخص کہلا رہا ہے، اور جو ہائی یعنی کہ مورل گراؤنڈ پہ جو شخص بیٹھا ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس قوم کے لیے صرف کر دیا ہے، اور تم اپنی جان، مال، وقت یعنی کہ اکٹھا کر کے ملک سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہو۔ آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اس سے پہلے کہ مزاحمتی تحریک چلے، عدلیہ کو میں یہ یعنی کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو باعزت طریقے سے بری کر دیں، وہ بے قصور ہے۔ آپ خام خواہ وکلا کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے تمام وکلا سے کہتا ہوں، آپ لوگ عدالتوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیں۔ آپ لوگ جب عدالتوں میں جائیں گے نہیں تو یہ جج وہاں بیٹھ کر مکھیاں ماریں گے، ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ خام خواہ عدالتوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنا بھی اور عوام کا بھی۔ مت جائیں عدالتوں میں، یہاں انصاف نہیں ملے گا۔ یہاں انصاف جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی اس وقت تک اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا، اور یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ اگر یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور پورا اس الیکشن کو کلے دم قرار دے کر ایک نیا فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر
جو بھی پارٹی جیتی اس کے حوالے یہ حکومت کی جائے اور پاکستان کو صحیح راستے پر چلایا جائے۔ پاکستان نے اگر پاکستان کی عوام کو ترقی کرانی ہے، اگر پاکستان کی غریب عوام کو بوسٹ اپ کرنا ہے، ان کی یعنی کہ معیار زندگی کو بڑھانا ہے، تو ہمیں اس حکومت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور ہمیں اس لیڈرشپ سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ پاک یہ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے جو ہم پر یعنی حکومت کر رہی ہے، یہ ایسے زلزلوں اور تیز آندھیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ہم پر جو مسلط ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو حکومت سے ہٹا دے، کوئی ایسے نیک شخص کو حکومت کے یعنی کہ نقشے پہ لے کے آئے اللہ، جس سے پاکستان کی عوام کی فلاح ہو، پاکستان کی عوام جو غربت کی سطح پر زندگی گزار رہی ہے وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے والی بن جائے اور تیرے آگے سجدہ کرنے والی بن جائے اور اللہ اور رسول کی غلامی کرنے والی بن جائے۔ ہمیں وہ عوام بن کر دکھانا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔